چلیے دوستوں آپ کو سناتے ہیں ایک ایسے بچے کی کہانی جس نے اپنی انویسٹنگ کی دنیا سے پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ کس طرح انویسٹر سے بھی ایک کامیاب آدمی بنا جا سکتا۔ اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا یہ دکھا کر کہ کس طرح ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے ایک بہت بڑا بزنس سٹارٹ کر کے پوری دنیا کا سکسیسفل آدمی بنا جا سکتا ہے۔ اس نے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ کس طرح انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اور کس طرح ایک چھوٹے سے بزنس سے ایک بہت بڑا بزنس سٹارٹ کر کے دنیا کا ایک سکسیسفل آدمی بنا جا سکتا ہے۔ یہی وہ بچہ تھا جس کو دنیا وارن بفٹ کے نام سے جانتی تھی۔ وارن بفٹ ایسا تھا جس نے پوری دنیا کو انویسٹمنٹ کے طریقے سکھائے اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ کیسے کام کرتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا ان انویسٹمنٹ کی چیزوں میں اس کا دھیان اور زیادہ لگنے لگا اور اس چیز کو وہ اور زیادہ سیکھنے لگا۔ ایک دن اس کو کہیں سے ایک کوکا کولا کی ایک چھوٹی سی بوتل ملی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر میں اس چھوٹی سی بوتل کو بیچوں گا تو مجھے اس سے کچھ پیسے مل سکتے ہیں اور کچھ پیسوں کی میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں۔ اس نے اسی اپنے تجربے کو لیتے ہوئے کوکا کولا کی کچھ بوٹلز خریدی اور ان کو لے جا کر جگہ جگہ بیچنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ ان کو بیچتا رہا اس میں سے کچھ نہ کچھ پیسے حاصل ہوتے گئے۔ یہی پیسے تھے جو اس کو آگے چل کر اس کو دنیا کا گریٹ انویسٹر بنانے والے تھے۔ وارن بفٹ اب یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میں ان کو بیچوں گا تو اس سے مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے اور وہ میری ہیلپ کریں گے تاکہ اس سے میں کچھ چیزیں خرید سکوں جو مجھے اتنا زیادہ امیر بنا دے کہ میں پوری دنیا میں میرا نام مشہور ہو جائے اور میں وارن بفٹ کے نام سے جانا جا سکوں۔ وارن بفٹ کی اس انویسٹمنٹ نے پوری ورلڈ کے اندر ایک تہلکہ سا مچا دیا۔ وہ ایک چھوٹا بچہ جس نے کوکا کولا کی کچھ بوتلیں خریدی اور ان کو آگے بیچ کر ان میں سے کچھ پیسے حاصل کیے، انہی پیسوں کو وہ انویسٹ کر کے ایک دنیا کا کامیاب اور سکسیسفل آدمی بن گیا۔ پہلے تو وہ ان کچھ بوٹلز کو خریدتا، اس کے بعد وہ اس کو جگہ جگہ لے جا کر بیچتا۔ جیسے ہی وہ ان بوٹلز کو جگہ جگہ لے جا کر بیچتا ان میں سے کچھ نہ کچھ پیسہ آنے لگا۔ اس کے بعد اس کو اس میں کچھ اور انٹرسٹ بڑھا اور اس نے کہا کہ اب میں اس کے بارے میں مزید سیکھوں گا۔ اس نے کچھ انویسٹمنٹ کی کتابیں خریدی، ان کتابوں کو اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور اس نے دی گریٹ بک کے نام سے ایک کتاب شائع ہوئی وہ خرید کر لایا اور اس نے سکسیسفل لوگوں کی سٹوریز پڑھنا شروع کر دی کہ کس طرح دنیا کے گریٹ انویسٹرز نے انویسٹمنٹ کر کے اپنی دنیا میں اپنا نام کمایا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر محنت اور جدوجہد سے کام لیا جائے تو ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور حاصل ہوتی ہے۔ یہی اس کی وہ محنت تھی جس نے اس کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا ڈالا۔ اس کی اس محنت نے اس کو اتنا اوپر لے گئی کہ وہ دنیا کا سکسیسفل آدمی بن گیا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک مزید اسی طرح پہنچتی رہیں اور ہم مزید کہانیز لے کر اسی طرح آپ کے ساتھ اور زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ دوستو وارن بفٹ ان کتابوں کو خرید کر لاتا اور روزانہ اس میں سے انویسٹمنٹ کے نئے نئے طریقے سیکھتا اور دنیا کو یہ دکھاتا کہ کس طرح سے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر آتا، ان کی انویسٹمنٹ کرتا اور اس سے بڑی بڑی چیزوں کو حاصل کرتا۔ اس کی دن رات کی یہ محنت، لگن اور جدوجہد نے اس کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا ڈالا۔ وہ جتنے زیادہ سکسیس کرتا تھا اتنا زیادہ وہ کامیاب ہوتا گیا۔ اس نے ان کتابوں میں سے سیکھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ انویسٹمنٹ کی کتابیں پڑھتا اور اس نے کچھ انویسٹرز کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نئے نئے طریقے ایجادات کرتا۔ ان طریقوں نے یہ ثابت کیا کہ ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے کس طرح پوری دنیا کو بدلا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے وہ انویسٹمنٹ کرتا گیا ویسے ویسے امیر ہوتا گیا اور اس طرح اس کو دی گریٹ انویسٹر کا ٹائٹل ملا۔ دی گریٹ انویسٹر سرٹیفکیٹ اس کو اسکول اور کالج کی طرف سے دیے گئے کیونکہ وہ ان میں کافی زیادہ ماہر ہو چکا تھا اور اس نے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ انویسٹرز کی دنیا کو کس طرح سے بدلا جا سکتا ہے اور کیسے ایک معمولی سی انویسٹمنٹ انسان کی پوری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ ان سرٹیفکیٹس کو حاصل کرتے ہوئے وہ اور اس کے والدین اس سے کافی زیادہ خوش ہوتے کیونکہ وہ کچھ نئی نئی چیزوں کو انویسٹ کرنے کا ہمیشہ سوچتا۔ وارن بفٹ کی سکسیسفل سٹوری نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا کہ انویسٹنگ کی دنیا کے اندر کام کرتے ہوئے کس طرح پوری دنیا کو بدلا جا سکتا ہے۔ اس کو اس پہ کئی سارے سرٹیفکیٹس دیے گئے کیونکہ وہ پہلا ایسا بندہ تھا جس نے پوری دنیا کو اپنے کارناموں سے حیران کر رکھا تھا۔ اس نے پوری دنیا کو یہ دکھا رکھا تھا کہ کس طرح دی گریٹ انویسٹمنٹ کے اصولوں کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے۔
اس کے بعد اس نے ایک چھوٹے سے کالج کے اندر جاب سٹارٹ کی جس میں وہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتانے لگا، وہ لوگوں کو انویسٹنگ کے طریقے بتانے لگا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ 4 چیزوں کے اوپر اگر آپ ٹکے رہتے ہیں تو ایک نہ ایک دن آپ کو سکسیس ضرور ملتی ہے۔ ان 4 چیزوں میں تھا اسٹڈی، پیشنس، ویلیو اینڈ لانگ ٹرمز۔ اس نے کہا کہ اگر آپ یہ 4 چیزوں کو انویسٹ کرتے ہیں تو ایک دن آپ ضرور سکسیسفل ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی وارن بفیٹ کی سکسیس کی سٹوری۔ وہ لوگوں کو انویسٹنگ کے اصول سکھاتا اور ان کو یہ بتاتا کہ کس طرح انویسٹنگ سے پوری دنیا کی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کو بدلا جا سکتا ہے۔ وہ دن رات محنت کرتا اور دن رات بس انویسٹنگ کے اصولوں پہ کام کرتا اور اسی میں لگا رہتا۔ وہ یہ سیکھتا کہ کس طرح نئے نئے اصول کا یوز کرتے ہوئے انویسٹمنٹ کروائی جا سکتی ہے اور کس طرح اس کو بینکنگ کے شعبے میں لاگو کیا جا سکتا ہے، جس میں آپ آن دا فیوچر آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کس طرح اس انویسٹنگ کی دنیا میں ہر ایک چیز کو بدلا جا سکتا ہے۔ اس نے یہی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح میں بھی اس کے اوپر کام کر سکوں تاکہ ان انویسٹمنٹ کے طریقوں سے میں پوری دنیا کو ایک دن بدل سکوں۔ اور یہ وہی وارن بفیٹ تھا جس نے انویسٹنگ کے طریقوں کو ایجاد کروایا، اس کے اصول کو لاگو کروایا اور اس نے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ صرف انویسٹنگ کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سکسیس کی دنیا میں قدم رکھا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اس کے علاوہ کچھ نئے طریقے ایجاد کروائے اور وہاں پر کچھ سیمینارز کے اندر لوگوں کو یہ بتایا کہ کس طرح ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے ایک بہت بڑا بزنس سیٹ اپ کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک ہماری مزید اس طرح کے ویڈیوز پہنچتی رہیں اور ہم آپ کو یہ دکھا سکیں کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے انویسٹنگ کے طریقوں سے پوری دنیا کو انسان بدل سکتا ہے۔ یہ صرف محنت، لگن اور جدوجہد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے کام پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اس نے ایک بیشیئر ہیتھاوے کے نام سے اپنا ایک انویسٹمنٹ کمپنی چلائی جو کچھ شیئرز کو خریدتی تھی، ان کو انویسٹ کرتی تھی اور اس کے بعد جیسے ہی اس کمپنی کے شیئرز اوپر کی طرف جاتے ان شیئرز کو بیچ دیا جاتا۔ انہی شیئرز نے اس کو آج پوری دنیا کے اندر سکسیسفل انویسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ وارن بفیٹ دا گریٹ انویسٹر۔ اس نے اس کی پوری دنیا کو بدل ڈالا۔ اس نے بیکشائر ہیتھوے کے نام سے کمپنی بنائی جس نے اس کے پورے چیلنج کو بدل ڈالا۔ تو دوستو، یہ تھا وارن بفیٹ جس نے یہ دکھا دیا دنیا کو کہ اگر آپ محنت اور لگن اور جدوجہد سے کام کرتے ہیں تو آپ بھی دنیا میں ایک نہ ایک دن سکسیسفل ضرور بن سکتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ بڈھا سکسیسفل ہو سکتے تو ہم بھی ایک نہ ایک دن سکسیسفل ضرور ہو سکتے ہیں۔ اس بڈھے نے یہ سکھا دیا کہ سکسیسفل ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ بھی محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں تو آپ بھی ایک نہ ایک دن ضرور دنیا کے سکسیسفل آدمی بن سکتے ہیں۔ پوری دنیا اس بڈھے کو وارن بفیٹ اس نے انویسٹنگ کا یہ اصول بنایا کہ سم ٹائم از سٹنگ ان دی شیڈ ٹوڈے بیکاز سم ون پلانٹیڈ اے ٹری اے لانگ ٹائم اگو۔ کہ پہلے اگر آپ محنت کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس نے اس کمپنی کے کچھ شیئرز خریدے تھے اور پھر اس کے بعد ان شیئرز کو بیچ دیا، اس لیے یہ دا گریٹ انویسٹر بن گیا۔ اگر ہم بھی ایسے کام کریں گے تو ایک دن ہم بھی ضرور بن جائیں گے۔ دوستوں، ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں مزید کہانیوں کے ساتھ۔ تھینک یو۔